کہ اس کے ذہن سے یہ دنیا نکل جاتی اور دنیا کی حکومتیں اس کے ذہن میں دنیا داروں کی طرح نہ ہوتی. یہ کبھی بھی ہم نہیں سوچ سکتے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی اور صحابہ کے ماحول میں ہوئی، اس لیے وہ کبھی بھی دنیا کے دنیا دار نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کا طلبگار نہیں ہو سکتا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَحَنُوز اہل مدینہ و اہل کوفہ و اہل مکہ بتسلط یزید پلید راضی نہ شدہ بودن. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد، وہ کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت کے بعد اہل مدینہ اور اہل مکہ اور اہل کوفہ کوئی راضی نہیں تھے، بلکہ لفظ پلید تک بول دیا ہے، یزید پلید. راضی نہ شدہ بودن مثل امام حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر بیعت نہ کرتا. کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ امام حسین کی طرح عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی. اور دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندری صورت در شہادت حسین چے تردد، کہ اس حالت میں حضرت امام حسین کی شہادت میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے. نہ یزید در حق، یزید حق پر نہیں ہے، وہ شان خلیفہ بود کہ وہ خلیفہ کی شان رکھتا ہو، نہ خروج برو ممنوع نبود، اور اس کے خلاف بغاوت کرنا منع نہیں تھا شرعی طور پر، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اب کسی نے ادھر ادھر سے بات ڈھونڈ کے محمد بن حنفیہ کا کوئی حوالہ دیا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے لیکن فاطمہ کے بطن سے نہیں تھے. لیکن علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات نقل کی ہے کہ محمد بن حنفیہ نے جب امام حسین نکلنے لگے اس وقت ان کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ کہا، بھائی تھا، کہا واللہ یا اخی لانت اعز اہل الارض علیہ، اے میرے بھائی حسین، تو میرے نزدیک روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ معزز ہے. وَإِنِّي نَاصِحٌ لَكَ، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، میں تیرا ہمدرد ہوں. لا تدخلن مصر من هذه الامصار، ان شہروں میں نہ جاؤ، ولیکن اسکن البوادی والرمال، صحراؤں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے دامنوں میں چلے جاؤ. وابعث الی الناس، اور لوگوں کی طرف پیغام بھیجو. فاذا بایعوک، جب وہ آپ کی بیعت کر لیں، واجتمعوا علیک، اور آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں، فادخل المصر، پھر کسی شہر میں جا کے ٹھکانہ بناؤ. فإن أبیت الا اسکن المصر، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں کہ میں نے شہری میں ٹھکانہ بنانا ہے، فاذهب إلی مکہ، تم مکے میں چلے جاؤ. یہ کتنی ہمدردی کی باتیں محمد بن حنفیہ اپنے اس بھائی کو کہہ رہے ہیں. فإن رأیت ما تحب، اگر تو تیری پسند کی چیز وہاں موجود ہو مکہ میں تو ٹھیک ہے. وإلا ترفعت إلی الرمال والجبال، ورنہ صحراؤں میں اور پہاڑوں میں نکل جانا، شہروں میں نہ ٹھہرنا. فقال الحسین لہو، حضرت حسین نے اسے کہا، جزاک اللہ خیرا فقد نصحت و اشفقت، اور اللہ تجھے بھلائی کا بدلہ دے، تو نے نصیحت کی ہے، تو نے شفقت کی ہے. وسار الحسین الی مکہ، اور مکہ کی طرف حضرت حسین چل پڑے. شہادت حسین پر لوگ کہتے ہیں کہ جی یزید کا قصور نہیں ہے. چلو مان لیتے قصور نہیں ہے، اس نے براہ راست تو قتل نہیں کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، لیکن جس گورنر نے اس کے یہ حرکت کی ہے عبید اللہ بن زیاد نے، اس گورنر کے خلاف کوئی معمولی کاروائی بھی یزید نے نہیں کی، معمولی سی بھی. اگر اس کو دکھ ہوتا کہ اس امام کے ساتھ ظلم کیا ہے میرے گورنر نے،
تو کم از کم اس کو معزول کر سکتا تھا، اسے ملامت کا کوئی خط ہی لکھ سکتا تھا، اسے کوئی سزا ہی دیتا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے اس کی مرضی اور منشا شامل تھی، اگرچہ لوگ اس کے بارے میں اس کی حمایت میں کئی چیزیں پیش کر رہے۔ اہل مدینہ نے بغاوت کی، واقعہ ہررا پیش آیا۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے یہ لکھا، یزید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 فوجی دے کر مدینے کی چڑھائی پر بھیجا اور کہا کہ 3 دن تک لوگوں کو مدینہ میں دعوت دیتے رہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے، اگر نہ مانے تو ان کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ جب مدینہ فتح ہو جائے تو 3 دن تک اس فوج کے لیے مدینہ کا حرم جو ہے حلال قرار دیا جائے، اور وہی ہوا۔ اس فوج نے وہ لوٹ مار مچائی، مدینہ کی قتل عام کیا، 700 معززین کو قتل کیا گیا مدینے میں، 10,000 عوام کو شہید کیا گیا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بھی لکھتے ہیں، حتی قیل انہ حبلت 1000 امرأة فی تلک الایام من غیر زوج، کہ ان 3 دنوں کے اندر 1000 عورت جو تھی وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہوئی۔ یہ مدینے کی کیفیت یزید کی فوج نے کی تھی۔ اور پھر یہی نہیں کیا اس نے، بلکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان تابعی اور محدث ہیں، فرماتے ہیں مدینہ کو 3 دن حلال کرنے والے اور ان کے باشندوں کا قتل عام کرنے والے اور شریف اور دیندار خواتین کی عزتیں لوٹنے والے، پھر مکہ مکرمہ میں جا کر خانہ کعبہ پر سنگباری کرنے والی فوج، کیا میں ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت نہ بھیجوں؟ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا ان کا انجام برا کرے جنہوں نے یہ کام کیے۔ اب یہ بات کہ یزید کو لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں، اس سلسلے میں 2 رائے ہمیں ملتی ہیں اس دور سے لے کر آج تک۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث عالم، ابو یعلا جنہوں نے مسند حدیث کی کتاب لکھی ہے، قاضی ابو یعلا، علامہ تفتزانی، جلال الدین سیوطی جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی، یہ لوگ تو اس پر لعنت کرنے کے قائل ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ لعنت پرٹیکولر نام لے کر کسی کو نہیں کرنی چاہیے، ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، عمومی طور پر، اور نام لے کر کسی کا جو ہے اس کی اجازت، اس کی وجہ یہ ہے چونکہ جب لوگ یزید کا نام لے کے لعنت کرتے تھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ پھر اس سے یہ راستہ نکالتے تھے کہ وہ اس کے باپ تک کو مطعون کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم و شان صحابی رسول، تو اس لیے علماء اہل سنت نے یہ پابندی لگائی کہ آپ یزید پر لعنت نہ کریں، کیونکہ اس سے نفرت کا بے تحاشا جوش اٹھتا، اور جوش میں آ کے اندھا آدمی پھر حضرت معاویہ رضی اللہ کو بھی معاف نہیں کرتا اور حضرت عثمان تک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ تک جانے کی ضرورت نہیں، اس بات کو یہیں تک رہنے دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ خلفائے ثلاثہ سے تو افضل نہیں تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نہ حضرت ابو بکر سے افضل تھے، نہ حضرت عمر سے افضل تھے، نہ حضرت عثمان سے افضل تھے، لیکن باقی ساری امت سے افضل تھے، کیونکہ صحابی رسول اور کاتب وہی ہیں۔ اجتہادی غلطیاں صحابہ کرام سے ہوئی کیونکہ وہ معصومان الخطا نہیں، غلطی سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، باقی ہر فرد بشر سے غلطی کا امکان ہے، اس سے صادر ہو سکتی ہے۔ اب آخر پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا اچھا محاکمہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر اس موضوع پہ کیا ہے۔
کہتے ولم یکن احد ذاک یتکلم فی یزید بن معاویہ ولا کان الکلام فیہ من الدین، کہ شروع زمانے میں یزید بن معاویہ کے بارے میں کبھی بھی کسی نے بات نہیں کی تھی دین کے حوالے سے کہ وہ دینی آدمی تھا یا کوئی دین کا اس نے کام کیا. ثم حدثت بعد ذلك اشیاء، زمانہ گزرنے کے بعد کچھ چیزیں پیدا ہوئی. فصار قوم یظہرون لعنت یزید بن معاویہ، پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے بعد کے زمانے میں جو یزید پر لعنت بھیجنے لگے. وربما كان غرضهم بذلك التطرق الى لعنت غیرہ، پھر لوگ راستہ ڈھونڈنے لگے اس کے علاوہ، یزید کے علاوہ صحابہ کے اوپر بھی لعنت کر رہے. فَكَرِهَ أَكْثَرُ أَهْلِ السُّنَّةِ لَعْنَةَ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ، تو اہل سنت کے علماء نے پھر یہ اصول بنایا کہ آپ کسی کا خاص نام لے کر کسی کو لعنت نہیں کر سکتے. فَسَمِعَ بِذَلِكَ قَوْمٌ مِّمَّنْ كَانَ يَتَسَنَّنُ، اور کچھ اہل سنت کے لوگوں نے جب یہ فتویٰ سنا علماء اہل سنت کا کہ خاص نام لے کر یزید پر لعنت نہ کی جائے، فَاعْتَقَدَ أَنَّ يَزِيدَ كَانَ مِن كِبَارِ الصَّالِحِينَ وَأَئِمَّةِ الْهُدَىٰ، انہوں نے یہ اعتقاد بنا لیا اور گھڑ لیا کہ یزید جو تھا وہ بڑے صالحین لوگوں میں سے تھا اور ہدایت کے بڑے بڑے اماموں میں سے تھا. اندازہ لگائیں کس طرح سے لوگ پھسلتے ہیں راہ حق سے. وَصَارَ الْغُلَاةُ فِيهِ عَلَىٰ طَرَفَيْ نَقِيضٍ، اور دونوں ہی طرف انتہاؤں پر غالی لوگ پیدا ہو گئے. هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّهُ كَافِرٌ زِندِيقٌ، ایک گروہ یہ پیدا ہو گیا کہ یزید کافر تھا اور بے دین اور ملحد تھا. وَإِنَّهُ قَتَلَ ابْنَ بِنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے نواس رسول کو قتل کیا. وَقَتَلَ الْأَنصَارَ وَأَبْنَاءَهُمْ بِالْحَرَّةِ، اور انہوں نے مدینہ میں اس نے انصار صحابہ کو قتل کیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا. وَأَقْوَامٌ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ كَانَ إِمَامًا عَادِلًا هَادِيًا مَهْدِيًّا، اور اس کے مخالف سمت میں ایک گروہ پیدا ہوا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یزید بہت بڑا امام، عدل کرنے والا، ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ تھا. وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، کہ وہ صحابی تھا اور بڑے صحابہ میں سے تھا. اندازہ لگائے دوسری طرف یہ انتہا. وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، کہ وہ تو اولیاء اللہ میں سے تھا. وَرُبَّمَا اعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور بعض غالی یہاں تک پیدا ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو نبیوں کے درجے تک پہنچا ہوا تھا. استغفر اللہ. وَيَقُولُونَ، اور اس طرح کے جملے بولنے لگے، من وقف فی یزید وقفہ اللہ علی نار جہنم، جو یزید کے بارے میں توقف کرے گا خدا اس کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کرے گا. یہ دونوں طرف کی انتہائیں پیدا ہوئی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْغُلُوُّ فِي يَزِيدَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، یزید کے بارے میں دونوں جانب سے یہ غلوف اور مبالغہ آرائی ہوئی ہے. خلافہ لما اجمع علیہ اہل العلم والایمان، اہل علم اور اہل ایمان جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. وہ اعتدال کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ توازن کے راستے پہ چلتے ہیں. فَإِنَّ یزید بن معاویہ ولد فی خلافت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یزید جو تھا یہ حضرت عثمان کی خلافت میں پیدا ہوا. وَلَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو حضور کا زمانہ ہی نہیں پایا تو آپ اس کو صحابی کیسے قرار دے رہے ہیں. وَلَا كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، نہ وہ صحابہ میں سے تھا اس پر اہل علم کا اتفاق. وَلَا كَانَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالدِّينِ وَالصَّلَاحِ، نہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت بڑے دیندار ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر اصلاح کا کام کرنے والے ہوتے ہیں. وَكَانَ مِنْ شُبَّانِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے جوانوں میں سے تھا. وَلَا كَانَ كَافِرًا وَلَا زِنْدِيقًا، لیکن کافر نہیں تھا نہ وہ بے دین تھا کیونکہ کلمہ گو تو تھا. وَتَوَلَّى بَعْدَ أَبِيهِ عَلَىٰ كَرَاهَةٍ مِّن بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ وَرِضَىٰ مِن بَعْدِهِ، اپنے باپ کے بعد اس نے حکومت سنبھالی جس پر کچھ مسلمان ناراض تھے اور کچھ راضی تھے. وَكَانَ فِيهِ شَجَاعَةٌ وَكَرَمٌ، اور نفس ذاتی طور پر اس میں بہادری کی جو تھی ایک جذبہ بھی موجود تھا، خرچ بھی کرتا تھا. وَلَمْ يَكُنْ مُظْهِرًا لِلْفَوَاحِشِ، اور فواحش کو پھیلانے والا بھی نہیں تھا. جتنا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، یہ سب شیعوں کا کام ہے. اور
اس کے دور حکومت میں امام ابن تیمیہ یہی ذکر کرتے ہیں، احدھا مقتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ، ایک بڑا واقعہ امام حسین کے شہادت کا ہوا ہے۔ وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِ الحسین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے کہ اس نے یہ آرڈر نہیں دیا تھا کہ ان کو جا کے قتل کیا جائے۔ وَلَا أَظْهَرَ الْفَرَحَ بِقَتْلِهِ، نہ اس کے قتل پر اس نے خوشی منائی۔ وَلَا نَكَتَ بِالْقَضِي وَلَا صَنَایَهُ، نہ چھڑی لے کر ان کے دانتوں پہ ماری تھی۔ بعض واقعات یہ جھوٹے گھڑے ہوئے، ان کی تردید امام ابن تیمیہ کر رہے ہیں۔ وَلَا حُمِلَ رَأْسُ الحسین رضی اللہ عنہ شام، نہ حضرت امام حسین کا سر اٹھا کے شام تک لے جایا گیا ہے۔ لیکن امر بمنع حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبدفع عن الامر، لیکن اس نے حضرت حسین کو کوفہ میں داخل ہونے سے منع کیا تھا اور اس نے فوج بھیجی تھی۔ وَكَانَ قَتْلُهُ رضی اللہ عنہ مِنَ الْمَصَائِبِ الْعَظِیمَةِ، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں امام کا قتل اور شہادت یہ بہت بڑی مصیبت تھی امت مسلمہ کے اندر۔ فَإِنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ وَقَتْلَ عثمان قبلہ، حضرت حسین کی شہادت، اسی طرح اس سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت، یہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ کان من اعظم اسباب الفتن فی هذه الامہ، اس امت کے اندر بہت بڑے فتنوں کے یہ سبب بنے۔ وقتلتهما من شرار الخلق عند اللہ، ان دونوں کو ان لوگوں نے قتل کیا جو خدا کے نزدیک بہت بڑے شریر لوگ تھے، خدا کے مخلوق میں سے شریر ترین لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نظریہ ہے کہ جب یزید کے پاس بچا کھچا خاندان امام حسین کا گیا ہے، اکرمہم وسیرہم الی المدینہ، ان کا اکرام کیا ہے اور انہیں مدینے پہنچایا ہے۔ وروی عنہ انہ لعن ابن زیاد علی قتلہ، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے گورنر پر لعنت کی کہ اس نے یہ قتل کیوں کیا ہے۔ قال كنت ارضى من طاعة اہل العراق بدون قتل الحسین، کہتا کہ اہل عراق اگر میری اطاعت نہ بھی کرتے لیکن حسین کو قتل نہ کرتے، یہ یزید نے کہا۔ لیکنہ ما ھذا لم یظہر منہ انکار قتل والانتصار لہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس کے قتل پر کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، کوئی انتقام نہیں لیا ہے۔ اس لیے دوسرا واقعہ مدینہ کے اوپر جو چڑھائی کی گئی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فسارا عسکرہ فی المدینہ النبویہ ثلاثا یقتلون وینہبون، 3 دن تک اس کا لشکر جو تھا مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے لوگوں کو قتل عام کر رہا تھا اور لوٹ مار کر رہا تھا۔ ویتفدون الفروج المحرمہ، اور وہ باعصمت خواتین کی وہ عصمت دری کر رہے تھے، بدکاری ان سے کر رہے تھے۔ ثم ارسل جیشا الی مکہ المشرفہ، پھر اس نے مکہ مکرمہ کی طرف بھی لشکر بھیجا۔ فحاصروا مکہ، مکے کا محاصرہ کیا۔ وتوفی یزید وہم حاصرون مکہ، اور جب اس کی فوجوں نے مکے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اسی حالت میں یزید مر گیا تھا۔ وَهَذَا مِنَ الْعُدْوَانِ وَالظُّلْمِ الَّذِي فَعَلَ بِأَمْرِهِ، یہ تھا اس کا ظلم جو اس کے حکم سے ہوا تھا۔ فوج اپنے حکم سے اس نے مدینہ پر بھیجی اور اس کو جو آرڈر دیے، اور پھر مکہ پر بھیجی اور اس پر سنگباری کی تھی خانہ کعبہ پر۔ وَلِهَذَا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ مُعْتَقِدٌ أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَئِمَّةُ الْأُمَّةِ، اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے انہ لا یسب ولا یحب، یزید کو نہ تو گالی دی جائے نہ اس سے محبت رکھی جائے۔ گالی دینا چونکہ شریف آدمی کا کام ہوتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اسے قتل کرنا کفر ہے۔ شریف آدمی اپنی زبان کو گندا نہیں کرتا گالی دے کر، اس لیے اس کو نہ تو گالی دی جائے، یہ ہماری شرافت کے خلاف ہے، ہمارے اخلاق اسلام کے خلاف۔ ولا یحب، تو نہ اس کے ساتھ محبت رکھی جائے۔ محبت کس بنیاد پر رکھی جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے نواسوں کے لیے کہا تھا کہ یا اللہ
میں ان دونوں بچوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس شخص سے محبت رکھنا جو ان سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے ہماری محبت کھلے بندوں صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یزید کے ساتھ ہماری کوئی محبت نہیں، ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اس شخص نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے بخاری کے، مغفور اللہ کے قسطنطنیہ پہ جو جائے گا وہ مغفور ہوگا، اس کو خواہ کھینچ تان کے یزید پر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یزید تو بخشا ہوا آدمی ہے جی حضور کے بشارت کے مطابق۔ اس چیز کا جواب انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بہت بڑی جب ہستی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی شخصیت جو ہے وہ بہت سارے پردوں میں چلی جاتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اور ان کے معجزات دیکھ کے ان کے ماننے والوں نے خدا کا بیٹا ہی بنا ڈالا۔ اسی طرح امام حسین بہت بڑی شخصیت تاریخ اسلام کی ہے، اور اس پر پردے ڈال ڈال کے اس کی حقیقی روح جو ہے وہ دنیا سے غائب کر دی گئی ہے کہ وہ شہید کس لیے ہوئے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب جتنا یہ مار پیٹ اپنے آپ کو شیعہ لوگ اور رافضی لوگ کر رہے ہیں، اس کا تو ذرا بھر بھی تعلق امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے نہیں ہے۔ وہ یہ تعلیم دے کے ہی نہیں گئے، نہ ان کے خاندان کی یہ تعلیم۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بھی بالکل خلاف حق ہے، نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے نہ سنت اس کی، بلکہ الٹا کافر جو ہے ہمیں یہ تانا دیتے ہیں، بے نماز لوگ، نمازی نہیں بے نماز، کہتے ہیں یہ ملا لوگ دیکھو جی یہ عید پر اکٹھے نہیں ہوتے، یہ عید ایک نہیں کرواتے، فرض نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور عید کی نماز کے لیے ملاؤں کو اور اماموں کو یہ متعون کرتے ہیں۔ اپنا حال یہ ہے کہ فرض نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح جی کافر یہ کیا کہیں گے، یہ عید ایک دن نہیں کر سکتے، تو کافر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اپنے آپ کو جو چھریاں مار رہے ہیں یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وحشی نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے، یہ جنگل کے درندے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو چھریوں سے مار رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو اس لیے حق جو ہے وہ دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے، اور سچی تاریخ ڈھونڈنا تاریخ کی کتابوں میں آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ورنہ تو محققین کا بھی حال تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو کسی شے سے محبت رکھتے ہیں، وہ اس کی محبت پہلے ذہن میں بٹھا کے تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے موافق چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک وہ محقق ہوتے ہیں جو مخالف ذہن رکھتے ہیں اور مخالفانہ چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور تیسرا محقق وہ ہوتا ہے جو راہ راست پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو خالی کر کے نہ اس کے بارے میں محبت نہ بغض، اور خالی اس ذہن ہو کے جب وہ ریسرچ کرتا ہے تو وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے اور اہل بیت کی ہمیں سچی محبت نصیب کرے، جن کے ذریعے سے ہمیں انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے سرخروئی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی وصام، اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر صحابت والتابعین وعلی عبادک الصالحین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من أراد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. مل جل کے کھڑے ہو سیل فون بند کر دیں. نیچے جگہ اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ.